دوسری دفعہ جیت جائے، وہ اللہ میرے آپ کو کیا تعلق ہے مودی کی دوسری بار جیتنے سے؟ انہوں نے کہا تھا کہ میری اس سے ملاقات ہوئی ہے دلی میں، جس کا اون محمد چودھری جو ہے اس کا گواہ ہے، اور میں نے اس سے بات کی ہے، وہ کشمیر کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد جب عمران خان نے آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی برسر سلطان محمود کی موجودگی میں، ناظرین یہ جو عمران خان کا بیان ہے، ابھی اس کو دیکھ لیں آپ، یہ ابھی ہمارے اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، تو اس میں ابھی جو میں نے بیان شو کیا ہے، یہ بیان آزاد کشمیر کا جو قومی اخبار ہے ہمارا جموں کشمیر، اس کی ہیڈ لائن تھی، پانچ کالمی خبر تھی، خالد گردیزی اور مختلف دوست اس کے گواہ ہیں جنہوں نے خود اس کی رپورٹنگ کی تھی۔ اس کے نیچے پڑھ لیں آپ، وہ ہمارے قریبی دوست ہیں، سب لوگ جو ہمارے ماشاءاللہ جاننے والے ہیں، جن لوگوں نے یہ رپورٹنگ کی تھی۔ اس کے بعد خان صاحب کو پکڑ کے یہ کہا کہ نہیں آپ ہمارے سفیر ہیں، آپ اس نیوز سے لا تلقی کا اظہار کریں۔ تو لیاقت صاحب، کیا لا تلقی کا اظہار کرنے سے آپ کا ایجنڈا ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس ملک کے اندر بہت بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے جی، یہ جو ملک انہوں نے جلایا، یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کل جو جلسہ ہوا یہ مہنگائی کے خلاف کیوں نہیں ہوا؟ بھائی مہنگائی تو انہوں نے کی ہے، جو آگ لگائی ہے، اربوں کا نقصان کیا ہے، یہ عام لوگوں کا نقصان ہے۔ یہ جب چیزیں بنیں گی تو یہ عام پبلک کے اوپر ان کے ٹیکسوں کے پیسوں سے دوبارہ یہ چیزیں تیار ہوں گی۔ تو یہ جو نقصان کیا ہے، انہوں نے اپنے گھر کو خود آگ لگائی۔ تو اس حوالے سے ان کے جتنے بھی لیڈر ہیں، ان کو چیک کر لیں، ان کی ساری سٹیٹمنٹیں، انہوں نے لوگوں کو اکسایا، اور آج عمران خان کس منہ سے کہتا ہے کہ یہ ایجنسیوں کا کھیل ہے؟ یہ 100% عمران خان کا کھیل ہے، اس میں 1% ایجنسی کوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں باقاعدہ خصوصی طور پر ہمارے رب کریم کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، ایک آیت ہے کہ یہ زمین پر فساد کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نے فساد کیا تو وہ کہتے ہیں نہیں تو ہم تو بنانے والے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ ایسے ہی منافقین کے لیے آئے ہیں۔ یہ ملک اور قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے جس پر ہمیں یہ الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں۔ مجھے اپنا بتائیں سردار لیاقت صاحب کہ جب آپ کا لیڈر اگر گرفتار ہو گیا ہے تو اس نے ایسا کیا گناہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو اتنا خطرہ ہے کہ اس کو کوئی کیوں مار دے گا؟ اس کو کس وجہ سے مارے گا اس کو؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، لیڈر گرفتار ہوتے ہیں یا کسی کے اوپر کوئی بھی ایلیگیشن ہے، وہاں عدالتوں کے اندر عدالتیں طے کرتی ہیں، عدالتیں ہیں آپ کے حق میں، جب تک عدالتیں آپ کے حق میں ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ 1 ہفتے 10 دن کے اندر میں واپس آ جاؤں گا 100%۔ تو یہ جن لوگوں نے یہ کیا اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ ہو گیا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو نظر آتے تھے کہ یہ لوگ پی ٹی اے کے ہیں، اور ایک میں نے والد دیکھا پنجاب میں، اس نے اپنے بیٹے کو جوتیوں سے مار کے پولیس کے حوالے کیا۔ آج وہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے پاکستان کے اندر ہماری قوم کو۔ اسلام یہ چیزیں نہیں سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے انسانیت۔ آج انسان نظر آ رہے ہیں، انسانیت ختم ہو رہی ہے، وہ ان کی وجہ سے ختم ہو رہی ہے کہ آج پاکستان کی حالت میں ان لوگوں نے پہنچایا، کیونکہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، اور ہم فوج کے ساتھ ہیں، پاکستان آرمی ہماری آرمی، پاکستان کی آرمی کے شانہ بشان ہے، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ کیونکہ اگر کسی فوجی جرنیل نے کوئی غلطی کی لیکن وہ پوری فوج کو برا بھلا کہنا یہ جرم ہے۔ اگر کسی ایک کی غلطی ہے اس کا نام لیں تو ہم بھی کہیں گے کہ واقعی اس شخص نے غلطی کی۔ آج پوری فوج کو برا بھلا کہنے والے کس منہ سے کر رہے ہیں؟ ان کے پیچھے جو لابی ہیں ان کو انشاءاللہ پکڑے گی ہماری ریاست اتنی کمزور نہیں ہے۔ ریاست یہ بتائے گی کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اس کے اندر جو رہ رہے ہیں اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں، ماں سے جو پیار کرنے والے نہیں ہیں ان کو جیلوں میں نظر آنا چاہیے، اور ان کو کڑی سزا دیں جنہوں نے اتنی بڑی ہمارا اس ملک کو نقصان کیا۔ ہماری پوری حکومت پاکستان اور پاکستانی افواج کے جو جرنیل ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں کی کلین اپ کرو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس خطے کے اندر جب تک پاکستان رہے گا اور اس پاکستان کے اندر دوبارہ کوئی آدمی میلی آنکھ نہ اٹھا سکے، ریڈ لائن کراس نہ کرے۔ اور یہ جتنے بھی کیس ہیں، میری گزارش ہے ہماری جو اس وقت فوج ہے، فوجی عدالتوں میں کیس ہوں تاکہ دودھ کا دودھ
پانی کا پانی نظر آئے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ نون لیگ اور بلکہ پہلے یہ کہنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو بھی قربانیاں دی ہیں ان دونوں پارٹیوں نے بے شک آج کل ان کو کوئی پرو آپ سمجھ لیں کہ آئی ایس آئی کہے واٹس ایپ جو بھی کہے، لیکن ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ جو پاکستان آرمی ہے اس کا جو سیاسی ونگ ہے وہ ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے نہ ہی سیاست صحیح رہتی ہے، نہ ہی عدلیہ صحیح رہتی ہے، نہ ہی پاکستان آرمی صحیح رہتی ہے. لیکن اس دور میں پہلا چانس ایسا آیا ہے کہ عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی کہ میرے ذاتی فائدے کے لیے پاکستان آرمی میرا ساتھ دے تاکہ میں ان سیاستدانوں ان سب کا کلا کما کر سکوں. یہ تاریخ کی بدترین مثال ہے. دیکھیں پہلے نکے کے ابے نے جو سپورٹ کی اس کا خامیانہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے اور خامیازہ. تو ابھی جو ہماری فوج ہے انہوں نے کہا ہمارا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہم ہر جو ادارہ ہے وہ اپنی حدود میں رہ کے اس ملک کے اوپر کام کرے تاکہ اپنے حدود میں کام کریں گے تو ملک بھی ترقی کرے گا. اور لوگ جو ہے آج اس حالت میں غربت ہے، مہنگائی ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہر وقت پلاننگیں کی جا رہی ہیں. تو اس لیے ہماری عرض ہے اے پاکستانیوں، یہ پاکستان ہے تو آپ ہیں، پاکستان ہے تو آپ کی سیاست ہے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. جن ملکوں کے اوپر فوج کمزور ہوئی ان کی حالت دیکھ رہے ہیں، عراق کی حالت دیکھ رہے ہیں، لیبیا کی حالت دیکھ رہے ہیں. ہم نے ملک بگڑتے اور بنتے دیکھے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدارہ اس ملک کو بچاؤ، اس سرزمین کے اوپر آپ حفاظت کریں. اس خطے کا ہر شہری وہ سمجھے کہ میں پولیس والا ہوں، میں ایک عسکری ونگ کا آدمی ہوں، کیونکہ کوئی کسی جگہ برائی ہو اس کو آپ روکیں. اور اس اسٹیٹ کے اندر جو ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں ان کی سزا ہو. اگر سزا اور جزا کا معاملہ نہیں ہوگا تو ریاست آگے نہیں چل سکتی ہے. اچھا ایک بات اور میں آپ کو بڑی خاص بتاؤں کہ انڈیا کے جو ٹاک شوز ہیں وہاں جو ریٹائرڈ میجر ہے، اس کو مجھے نام یاد نہیں تھا، مجھے بھول گیا ہے، نام یاد تھا. اس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ سمد بونڈ ہے. اٹ از اے سمد بونڈ دیٹ از جوائننگ آل دی یونٹس آف پاکستان. کہ پاکستان کی جو اکائیاں ہیں ان کو جوڑنے والا گوند ہے، یہ گوند ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. ہمیں تو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا ورکر وہاں کام کر رہا ہے. اس سے بڑی بات میرا خیال ہے کوئی نہیں. پاکستان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں کہتے کہ آپ پی ٹی آئی سے محبت ختم کریں، لیکن یہ جو ایلیمنٹ ہے، آپ ایلیمنٹ کی بات کریں، آپ عمران خان کے ساتھ محبت کرتے ہیں آپ کریں، ہمیں اس سے کوئی غرض. لیکن یہ یاد رکھیں کہ نواز شریف کو 3 بار پرائم منسٹر کی سیٹ سے اتارا گیا. کس نے اتارا؟ سیاسی پولیٹیکل ونگ آف پاکستان آرمی. یہ تاریخ کا حصہ ہے. لیکن اس شخص نے اتنے ریٹالیشن کبھی نہیں کی کہ اس نے پاکستان آرمی کے خلاف، پاکستان کے کسی بھی ادارے کے خلاف اس نے اگر گفتگو کی، اس نے سیاسی ونگ کا، اس نے جدل کا بھی نام لیا، لیکن اس نے پاکستان کو بطور ادارہ نقصان کو نہیں پہنچایا. یہ سیاست ہوتی ہے. اور خان صاحب اگر کچھ عرصے کے لیے آپ اپوزیشن میں بیٹھ بھی جاتے ہیں تو یہ کون سا گناہ ہو جاتا ہے جناب؟ دیکھیں جہاں تک نواز شریف صاحب کا، زرداری صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. جیلیں کاٹی ہیں. دیکھو انہوں نے کسی جگہ جب بھی جیل میں گئے انہوں نے کبھی جیل کے اندر جا کے انہوں نے شور نہیں ڈالا ہم مر گئے ہیں، مرنے والے ہیں، ہمیں بچاؤ، ہمارے ورکروں اٹھو. تو یہ جو جب بھی اس کو پکڑا جاتا ہے، جو پیچھے چھوڑ جالتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا مجھے اگر جیل میں ڈالو گے میں اور خطرناک بن جاؤں گا، یہ وہ ڈائلاگ بول رہا ہے. تو اس کے باوجود ہی جو ہمارے بچے ہیں جو نہ سمجھیں، اگر ان کو سمجھو کہ بھائی یہ جو کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے باوجود ہی اس کا کون سا ویون ہے. 4 سال سے حکومت کی، اس سے پوچھو کہ آپ نے کیا کام کیا. 10 سال پختونخوا میں جو کام کیا پوچھو کہ بھائی کتنا بڑا قرضہ لیا. 74 سالوں میں کوئی کسی حکومت نے اتنا بڑا قرضہ نہیں لیا، اس نے لیا وہ پیسہ کھاؤ گیا. اور گوگی، پیرنی اور منی کا فیملی کھا گئی اس ملک کو. اور لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر سچا ہے، ہمارا لیڈر مدینے کی ریاست بنائے گا. وہ خدارہ یار خوف کرو، مدینے کی ریاست یہ چیزیں نہیں سکھاتی ہے کہ رات کو لڑکیوں کو کہو کہ میری چوکیداری کرو، دن کو کہو کہ مردو تم آ کے چوکیداری کرو. یہ پہلا آدمی اس پاکستان میں آیا جس نے یہ فطور پھیلایا اور اس ملک کو بہت بڑا کمزور کیا. انشاءاللہ پوری قوم جو ہمارے فوج ہے اس کے ساتھ
शानम शान खड़ी है। याद रखना कि फौज को किसी सूरत ये कौम कमजोर नहीं होने देगी। आखिरी सवाल अक्सर जो हमने डिस्कस करना वो ये है कि एक लफ्ज़ बड़ा ज़ुबान ज़द आम है कि जी देखें जी उस वक्त क्या कहते हैं पंजाब की असम्बली तोड़ दी गई और के भी असम्बली तोड़ दी गई। पंजाब में पहले इलेक्शन होंगे और उन 90 दिन के अंदर होंगे। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, आपको इतना पता नहीं है कि मैं एक फैसला दूंगा वो काबिल कबूल नहीं है। आप इमरान खान के कहने पर 14 मई को इलेक्शन करवा रहे थे। मुझे ये बताएं कि आपने ये नहीं सोचा कि अगर मेरे दिए हुए फैसले पर अमल नहीं हुआ मेरी क्या इज्जत रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की क्या इज्जत रहेगी? देखिए, क्या नहीं इलेक्शन कराने की आपको पंजाब में जल्दी क्यों है, क्या परेशानी है? इसलिए कि उसने जो पंजाब की असेंबली आपने शहबाज शरीफ से, हमजा शहबाज से उठा के आपने गिफ्ट की थी इमरान खान को, उसने उसको तोड़ दिया, फिर उसको साथ दे रहे हैं आप। वो इसलिए कि बहुत बड़ी करप्शन हुई है इस खित्ते के अंदर, ये खास बात है। और उस करप्शन को दबाने के लिए ये सब खेल खेला जा रहा है। और आप खुद सोचें कि ये इमरान खान कह रहा था कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही आज इस पार्टी का सदर बन गया। जी बिल्कुल। और शेख शीद को कहता था कि इसको मैं चपरासी नहीं रखता हूं, तो वो वजीर दाखिला इसने बनाया। इसकी जितनी बातें वो उसकी तमाम यू टर्न इसने लिए। यू टर्न को जो हमारे यूथी है उसको कहते हैं कि ये सच है। यू टर्न को हिकमत अमली है, मुनाफकुत है। इस मुनाफकुत को पूरी कौम अब देख चुकी है। अब वक्त आ गया कि इस मुनाफकुत को रोका जाए। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन के ऊपर मैं बात करना बहुत जरूरी समझता हूँ। देखें, अगर आप सिर्फ पंजाब में इलेक्शन करा देंगे, जो कि इमरान खान और उनके साथियों ने उनको समझाया कि आप असम्बली तोड़ दें, उसका फायदा आपको ये होगा कि आपके जो 4 केस हैं वो इंतहाई खतरनाक हैं। आप अगर इलेक्शन करवा देते हैं तो आपके पास दोबारा पावर आ जाएगी, आपका कोई भी ट्रायल नहीं हो सकेगा, बल्कि आप इनका दोबारा ट्रायल करेंगे, ये जो आपका ट्रायल कर रहे हैं। अब मुझे एक चीज का अंदाजा लगाएं, एक वज़ीर-ए-आज़म को आप अकामे की लिखी हुई तनख्वाह जो कि जस्ट फॉर्मेलिटी थी, उस पर 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए नायल नहीं किया। ताहयात आप नायल कर सकते हैं और शो ये करते हैं कि वो करप्ट था। तो उसने जब बावलपुर के जलसे में 80,000 के मजमे में ये कहा था मगरब के टाइम कि मुझे 10 रुपए बता दो कि कौन से प्रोजेक्ट में, कौन से दौर में, कौन सी स्कीम में मैंने कितने पैसे खाए हैं, ये बता दो, मैं ये मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो आप में से कोई शख्स सामने नहीं आया जिसने ये। आज भी मैं भी लोगों से पूछता हूं कि खुदा रहा लोगों को आप इस तरीके से बेरा रवि का शिकार न करें। इतना बताया जाए कि नवाज शरीफ ने कौन से प्रोजेक्ट में, किस दौर में, कौन सी मद में कितने पैसे खाए हैं, तो हम भी कहेंगे चलो जी ठीक है, कोई बात होगी। इमरान खान साहब ने अपने मुंह से ये कहा कि करप्शन का बयानिया मैंने नहीं दिया, ये मुझे एजेंसियों ने दिया था। और जब एजेंसियों ने आपको दिया था, एजेंसी तो कुछ भी कर सकती है। तो अब आपके बारे में अगर ये बयानिया सामने आ गया है कि आपने 60 अरब रुपया जो है वो कौमी खजाने में जमा कराने के बजाय मलक रियाज को की जेब में जमा करवाया और उससे गेम ये तय की कि इसके बदले तुझे मेरे की क्या दे सो। तो आपने अगर आपको 6 अरब रुपया दे दिया, इसका मतलब यह कि कौमी खजाने का एक तो गलती आपने ये की कि वो पैसे आपने गवर्नमेंट के पास जमा कराने के बजाय मलक रियाज के लिए एक खाइन, यानी एक जैसे बदगंती और खाइन यहां से साबित हुए आप। नंबर 2, आपने 6 अरब रुपया रिश्वत ले ली खान साहब, ये भी नवाज शरीफ ने ली। इसकी सजा भी नवाज शरीफ को मिलेगी क्यों? ये सवाल जो है ये यूथ को समझाना मकसद है कि ये एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपने जो तोशा खाना की अमानतें थी वो आप पसंद करके, आप और फराग होगी, आपकी बीवी और अब फराग होगी, इन्होंने उनको पसंद किया, पसंद करके उनको बेच दिया, उसकी फोटो लेके फिर पेशावर जाके उससे जाली चीजें जाकर वहां रख ली। एक तो ये चोरी की। दूसरी बात यह कि आपको 6 अरब रुपए का एक पूरा सेट, जितना ये समझ लें टेबल है 6 फुट का, 6 फुट बाई 2 फुट का जो टेबल है, इतना भर के आपको सोने और मैं कहता हूं हर तरह के कीमती जवाहरात वाली घड़ी और सब पूरा सिस्टम आपको दिया गया, जिसकी कीमत बनती है 5 अरब रुपया। आपने इसको 5 अरब रुपये में बेचा। आपने तोशा खाना में जमा कराए बगैर, तोशा खाना के जो ऑफिसर्स हैं वो अगर आपको कहते कि ये 16 करोड़ रुपए का है, 2 करोड़ रुपए का है, तो उसका आप 20 लाख रुपए जमा करवाएं, आप ले जाएं, जिस तरह बाकी ले गए। आपने ये काम नहीं किया। आपने क्या किया? आपने इसको बारों बार बेचा और उसकी जाली रसीद आके जमा करवा दी। आपने असल कीमत बताई नहीं। अब जो पैसे आपने 2 करोड़ रुपए कमाया,
آپ نے شو کیا کہ ہم نے 2 کروڑ روپے کمایا اس میں سے، وہ 2 کروڑ روپیہ آپ نے الیکشن کمیشن میں بھی ظاہر نہیں کیا، آپ نے ٹیکس میں بھی ظاہر نہیں کیا. تو جناب یہ اب پھر مجھے بتائیں کہ پھر یہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ بھی قصور نواز شریف نے کیا ہے. نہیں دیکھیں ہاشمی صاحب، سب سے پہلے جب اس نے حکومت سنبھالی، اس نے عام پبلک کے اندر پورا دن سب چور ہیں، ایک فرشتہ اس ملک کے اندر داخل ہو گیا، لوگوں نے فرشتہ سمجھا اور اس کے ساتھ شروع ہو گئے کہ جی ہمارا فرشتہ آ گیا، ہم سب فرشتوں اس کے ساتھ جائیں گے. اور پھر اس نے وہ کام کیا جو پوری دنیا کا کسی ملک نے اپنے لوگوں کے لیے نہیں کیا. دنیا کے ہر ملک میں کرپشن ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، سنو کرپشن ہوتی ہے. اس نے پوری دنیا کے اندر یورپ، امریکہ، برطانیہ میں ہر دروازے کے اوپر چور 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 چور. وہ جو انگریز وہ کہنے لگے یہ کیا شور ڈال رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں چور آ گئے ہیں پاکستانی. اس نے کہا بھائی چور اگر ہیں تو پاکستان میں جا کے یہ چیزیں کرو، ہمیں کیوں ڈسٹرب کرتے ہو. تو اس آدمی نے وہ نفرتیں پھیلائی ہیں دنیا کے اندر، آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس نے وہ بیماری پھیلائی ہے. اس بیماری کا علاج کرنا انتہائی وقت کی ضرورت ہے. اگر اس وقت علاج نہیں ہوا تو یہ بیماری کینسر سے بڑی بیماری ہے، وہ لا علاج ہے. لا علاج ہے. تیسرا سوال لیاقت صاحب جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو تیسرا کیس تھا جس وجہ سے عمران خان کو ثاقب نثار صاحب اور باقی لوگ ان کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں، آپ اپنی سزاؤں سے بچ سکیں گے. اب عمران خان صاحب اصل بات تو کسی کو بتا نہیں سکتے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھے مار دیں گے. وہ مار کیوں دیں گے آپ کو؟ نواز شریف کے خلاف دیکھیں کہ 10 سال قید اور 4 ارب روپیہ اس کے اوپر آپ کو پتا جرمانہ ہوا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس نے سزا بھگتی، 2 سال وہ اندر رہا اور وہاں سے نکل گیا. اب تیسرا سوال یہ ہے لیاقت صاحب کہ جو فارن فنڈنگ ان کو ملی، وہ فارن فنڈنگ میں اصول یہ ہے کہ کوئی کمپنی آپ کو مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی ہو فنڈ نہیں دے سکتی آپ کی پارٹی کو. دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کو کوئی جو بندہ پیسے دیتا بھی ہے تو وہ آپ سارے کے سارے جو ہیں وہ انکم ٹیکس میں بھی شو کریں گے، الیکشن کمیشن میں بھی شو کریں گے اور اسٹیٹ بینک میں بھی شو کریں گے. خان صاحب نے 118 اکاؤنٹ چھپائے ہوئے ہیں. میں قوم یوتھ سے پوچھتا ہوں کہ وہ 118 اکاؤنٹ جو چھپائے ہوئے ہیں آپ نے، وہ اس ملک کا قانون ہے. اس ملک کا قانون عمران خان کے اوپر کس طرح اپلائی نہیں ہوا یہ سنیں. اور پھر اس شخص نے عیدت میں نکاح کیا، عیدت میں نکاح جو ہے وہ مسلمان کے اوپر جو ہے وہ ناجائز ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ پھر کیا ہے ان کے اوپر کیوں اپلائی نہیں ہوتا؟ یہ بات یہ سوال کیوں اپلائی نہیں ہوتا؟ 28 سال سے ایک بیٹی آپ کی جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو $10,000 مہینے کا آپ دے رہے ہیں، وہ آپ نے شو نہیں کی. اقامہ شو نہ کرنے پر تا یاد ناری ہے، بیٹی نہ شو کرنے پر تا یاد ناری کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جب انصاف کا قتل ہوگا تو وہ ریاست کمزور نہیں چل سکتی. کیا چلنے کیا کہا تھا کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ میں اگر ہار رہا ہوں کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے بتائیں کہ اگر میرے ملک کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو میں پھر لڑوں گا، میں جیتوں گا. تو دیکھیں کہ آج آپ سب نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، جو بھی کیس عدالتوں میں جاتا ہے، جو بھی مجرم عدالتوں میں جاتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ پہلے گیٹ سے اندر کرتے ہیں، دوسرے گیٹ سے اسے باہر کرتے ہیں. جو ہی بینچ بنتا ہے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کیا ہوگا. اور یہ دیکھیں پولیس میں یہ لوگ پولیس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، پولیس کے اندر بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن پولیس جو ہے پاکستان کے اندر جانوں کے اوپر کھیل کے ان مجرموں کو پکڑتے ہیں. جب پکڑ کے آگے انصاف کے لیے بھیجتے ہیں تو وہاں انصاف نہیں ملتا، جس کی وجہ سے آج پوری قوم اس پریشانی میں ہے کہ ہماری اسٹیٹ کیوں نہیں ہمیں اس قوم کو انصاف دے رہی. ڈاکٹر صاحب آخری سوال میں صرف یہیں چھوڑوں گا. دیکھیں ہم نے مرنا ہے، اور جب آپ ٹاک شو کرتے ہیں بیسیکلی تو آپ کا ایک جملہ ہے، ایک لفظ ہے، وہ قوم کی امانت ہے، سننے والے کی امانت ہے. ٹھیک ہے ہمارے اندر بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم یہ نہیں چاہتے، ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ عمران خان کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے. عمران خان کو سیاست کرنے کا حق ہے، لیکن عمران خان کو بلنڈر کرنے کا، جھوٹ مارنے کا، فراڈ کرنے کا اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور آخری بات میں کروں گا، جس شخص کی اتنی سیریس آڈیوز آ جائیں اور وہ سننے کے بعد بھی کہے گا نہیں جی یہ ویسے ذاتی فیل ہے، خدا کے لیے لیاقت صاحب ذاتی فیل کیا ہوتا ہے جی؟ دیکھیں میں نے بہت سی ویڈیو لوگوں نے بھیجی ہیں، میں نے کچھ دیکھی ہیں آڈیو، تو وہ آڈیو دیکھنے کے بعد شیطان وہ بھی شرماتا ہے. شیطان اس ملک سے نکل گیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیطان نے یہ پاکستان چھوڑ دیا، افریقہ میں چلا گیا، وہاں بھی مسلمان ہے. تو اس نے کہا کہ یہاں اب میری ضرورت نہیں رہی. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ چیزیں آڈیو آ رہی ہیں، دیکھ کے آدمی کہتا ہے یار یہ اس ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اس کا ذاتی فیل ہے. بھائی کیا ایک آدمی ملک کا ایک ایسے عہدے کے اوپر بیٹھا ہو
تو کیا اس کی ویڈیو ایسی آئے تو اس کا ذاتی فیل ہے؟ کیا ریاست کا وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، اس قابل نہیں ہے وہ۔ میں ان عدالتوں سے یہی میری درخواست ہے جو چیف جسٹس صاحب ہیں کہ یہ سب ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہیں، آڈیو، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کیا اس ملک کے اندر یہ شخص وزیر اعظم کے قابل ہے۔ آج ضرور یہ میری آواز کیا 62-63 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا کردار اس قابل ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، نواز شریف کو وہ حکم جو وہ نے شو کیا اس کو 62-63 کے تحت نائل کیا، تو کہ عمران خان پھر کس طرح 62-63 میں پاس ہوتا ہے؟ دیکھیں 62-63 کی بات ہو تو 100 بار اس نے ایسی غلطی کی ہے، اس میں یہ 62-63 کے اوپر اترتا ہی نہیں ہے 100%۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ کون اس ملک کے اندر عدل کرے گا تاکہ یہ قوم بھی دیکھے کہ اس ملک کے اندر اب انصاف شروع ہو گیا، ہم اس وقت کی انتظار کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اتنا کہوں گا کہ اسلام میں باقاعدہ یہ حکم ہے کہ 60 سال کی عبادت ایک طرف اور انصاف پر مبنی ایک فیصلہ ایک طرف، اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی کہ ایک چیف جسٹس کو تقریباً 50,000 کے مجمع میں یہ کہا جاتا ہے کہ چیف جسٹس آپ کسی کے اہلکار ہیں، آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کسی کے لیے سہولت کار ہیں، آپ شرم کریں، آپ اپنی سیٹ چھوڑ دیں، آپ اپنی تنخواہ واپس کریں، آپ کو پینشن بھی نہیں ملے گی، آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو جواب جو ہے وہ توہین عدالت سے دے سکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس شہر کے حکم سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔